کے انہوں نے اپنی دھمکیوں کو عملی شکل دی. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ اس ملک میں اب برس سے گرفتار ہوتی چلی آ رہی ہے، اور لوگ پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈز جو ہیں وہ گرفتار بھی ہوتے ہیں، جیلیں بھی کاٹتے ہیں، سالہ سال کاٹتے ہیں. لیکن یہاں پر اس ایک گرفتاری کو اس طرح ایشو بنایا گیا کہ جیسے اس ایک شخص کے لیے اس ملک میں کوئی قانون نہیں ہے. اور اس گرفتاری کے رد عمل میں لوگوں کو فوجی تنصیبات پر حملے کرنے کے لیے اکسایا گیا، اور ملک بھر میں پلاننگ کر کے حملے جو ہیں وہ کیے گئے، جس کے بعد اب پنجاب کی نگران حکومت نے زیرو ٹالرنس پالیسی اپنانے کا فیصلہ کیا ہے. اور آلریڈی ملٹری لیڈرشپ، فیڈرل گورنمنٹ، پنجاب گورنمنٹ یہ ڈیسائیڈ کر چکی ہیں کہ جو ان حملوں میں لوگ شامل ہیں ان کے خلاف قانون کے مطابق سخت ترین کارروائی کی جائے گی. اس سلسلے میں ایک جو اہم اناؤنسمنٹ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ انٹیلیجنس انفارمیشن آئی ہے جو بڑی خطرناک، وہ یہ ہے کہ آرمی کی تنصیبات پر حملہ کرنے والے 30 سے 40 جو دہشت گرد ہیں وہ اس وقت زمان پارک میں خان صاحب کی رہائش گاہ کے اندر پناہ لیے ہوئے ہیں، اور اداروں کے پاس انٹیلیجنس اور ٹیکنیکل کنفرمیشن بھی آ چکی ہے جیو فینسنگ کے ذریعے بھی کہ یہ لوگ وہاں پر موجود ہیں. ان میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے جناح ہاؤس کے اندر گھس کر آگ لگائی، توڑ پھوڑ کی. تو اس لیے حکومت پنجاب کی جانب سے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو یہ ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ ان دہشت گردوں کو ہینڈ اوور کر دیں. 24 گھنٹے پنجاب کی نگران حکومت پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو دے رہی ہے کہ ان دہشت گردوں کو جو کہ ملٹری تنصیبات پر حملوں میں شامل تھے اور زمان پاک میں پناہ گزین ہیں، ان کو پنجاب پولیس کے حوالے کر دیا جائے. اور جو ادارے ان دہشت گردی کے واقعات کی تفتیش کر رہے ہیں ان کے پاس مکمل ایویڈنس موجود ہے ان لوگوں کی ان دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہونے کا. اور یہ شواہد بھی سامنے آئے ہیں کہ کور کمانڈر ہاؤس میں جس وقت حملہ ہو رہا تھا جو شام 8 بجے تک جاری رہا، تو اس وقت حملہ آوروں میں سے کئی لوگوں کا رابطہ تھا زمان پاک میں موجود پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے ساتھ. وہاں پر ہینڈلر جو تھے ان حملوں کے وہ ان کے ساتھ رابطے میں تھے اور انہیں بتا رہے تھے کہ آپ نے کس حد تک جانا ہے، کیا کرنا ہے. ایون جو آگ لگانے کی انسٹرکشنز بھی ہیں وہ بھی وہاں سے گئیں، جس کا ایویڈنس جو ہے وہ اداروں کے پاس موجود ہے. تو اس لیے یہ فیصلہ کیا ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ نے کہ فوجی تنصیبات پر دہشت گردوں کے جو حملے تھے ان میں ملوث افراد کو جو ہے ان کا مختلف کیٹیگریز ہیں، ان کا یہ فیصلہ بھی ہو گیا ہے کہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہوگا، اس کے علاوہ دہشت گردی کی عدالتوں میں. تو جس شر پسند کے جرم کی جو نوعیت ہے اسی حساب سے اس کا فیصلہ ہوگا کہ اس کا ٹرائل کس عدالت میں ہوگا. لیکن یہ طے ہو گیا ہے کہ ان لوگوں کو نشان عبرت بنایا جائے گا تاکہ آئندہ کوئی جرت نہ کرے اس طرح کی حرکت کرنے کی. لیکن یہ بھی طے ہے کہ کوئی بھی بے گناہ جو ہے، چیف منسٹر پنجاب محسن نقوی کی ہدایات ہیں کہ کوئی بے گناہ شخص جو ہے وہ
ان حملوں کے الزام میں سزا نہ پائے، اس لیے جو لوگ اب تک گرفتار ہوئے ہیں مکمل ان کی اسکروٹنی کا عمل جو ہے وہ کیا جاتا ہے. اس کے بعد ان کو اسکروٹنی کے بعد جب 100% کنفرمیشن ہو جاتی ہے تو ان کے کیسز جو ہیں وہ آگے بھیجے جا رہے ہیں، اور اس سلسلے میں سالڈ ایویڈنس کے ساتھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور کیا جا رہا ہے. اور نادرا کو ان حملوں میں ملوث لوگوں کی پکچرز جو ہیں وہ گریب کر کے دی جا رہی ہیں، اور نادرا اپنے سسٹم سے ان لوگوں کی ڈیٹیلز وہ اداروں کو فراہم کر رہا ہے، جن کی بنیاد پر ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور کیا جا رہا ہے. اور 9 مئی کے واقعات کی تحقیقات کے لیے JI جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بھی بنا دی گئی ہے، اور چیف منسٹر نے فری ہینڈ دے دیا ہے پنجاب پولیس کو، جو بلوائی تھے، جو حملہ آور تھے، ان سے نمٹنے کے لیے. 9 مئی کو PTI کے شرپسندوں نے ریڈ لائن کراس کی تھی، اور جس کے بعد سے اب تک 3400 سے زیادہ جو حملہ آور ہیں وہ گرفتار ہو چکے ہیں، اور ان کے خلاف درج مقدمات کی تعداد 254 ہے، جن میں سے 3400 میں سے اب تک 795 جو حملہ آور ہیں ان کی شناخت ہو چکی ہے. ان میں سے 78 کا جسمانی ریمانڈ ہو چکا ہے، جبکہ 609 کا جوڈیشل ریمانڈ ہو چکا ہے. مقدمات کی تعداد 254 ہے، ٹھیک ہے جی، 254. ان میں سے 78 کا فزیکل ریمانڈ ہو چکا ہے، اور 609 کا جوڈیشل ریمانڈ ہو چکا ہے، اور 81 شرپسند جو ہیں ان کا شناخت پریڈ کے لیے ریمانڈ ہو چکا ہے. اور گرفتاریاں بھی جاری ہیں، اور آخری شرپسند کی گرفتاری تک یہ شناخت کا عمل جو ہے یہ جاری رہے گا. اور اس دوران پنجاب میں دفعہ 144 جو ہے وہ بھی نافذ رہے گی. تو مختصراً یہ کہ اب ایک بات واضح ہے بڑی، پنجاب کی نگران حکومت نے پولیس کو کے ہاتھ باندھے ہوئے تھے کہ آپ نے مظاہرین جو ہیں ان کے خلاف آخری حد تک نہیں جانا، حالانکہ قانون میں اس کی اجازت ہے. اگر کوئی فائرنگ کر رہا ہے، آگ لگا رہا ہے، حملے کر رہا ہے، ملٹری تنصیبات پر قبضے کر رہا ہے، تو آپ کو اجازت ہوتی ہے کہ آپ انہیں روکنے کے لیے اسلحہ استعمال کریں، اور خاص طور پر جب شرپسند عناصر خود بھی اسلحہ استعمال کر رہے ہوں. لیکن اب قانون کو ہاتھ میں لینے والے اس بات کو یاد رکھیں کہ انہوں نے دوبارہ ایسی کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی تو انہیں فواد چودھری سے بھی زیادہ تیز دوڑ لگانا پڑے گی. یہ بات بڑی واضح ہے. ریاست پاکستان کی رٹ کو چیلنج کرنے والے جو ہیں ان کی ایسی دوڑ لگوائیں گے کہ وہ اولمپکس میں بھی حصہ لینے کے قابل ہو جائیں گے. یہ بتانا بڑا ضروری ہے، چونکہ ریاستیں جو ہیں ادھر اگر قانون کی عملی ہوگی اور اس طرح چند ہزار لوگ نکلیں گے اور تباہی بربادی پھیر کر نکل جائیں گے، ان کا احتساب نہیں ہوگا جیسا کہ ماضی میں ہوتا رہا، تو پھر جنہوں پنجابی کہتے ہیں چاکا کھل جاتا ہے. تو اس لیے اب ایسے لوگوں کو نشان عبرت بنانا ہوگا، اور اسی لیے فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کے ملٹری ٹرائل کا فیصلہ ہوا ہے، جو کہ پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ اس بات پر اتفاق کر چکی ہے. اس کے علاوہ
جو دوسرے درجے کی دہشت گردی میں ملوث ہیں لوگ جو گرفتار ہو چکے ہیں وہ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں جائیں گے، اور اب کسی قسم کی نرمی جو ہے وہ نہیں برتی جائے گی۔ تو آپ لوگوں کے کوئی سوالات اب ہوں تو اس حوالے سے 24 گھنٹے کے بعد کیا عمران خان کے زمان پارک پہ ریڈ کیا جائے گا ان شرط پسندوں کے لیے، یا ڈیڈ لائن کو ریڈ کیا جائے گا، اور عمران خان کی گرفتاری کب تک متوقع ہے؟ دیکھیں 24 گھنٹے گزرنے کے بعد قانون کی عملداری جو ہے وہ حرکت میں آئے گی۔ ان کو بتا دیا ہے کہ آپ کے پاس 30 سے 40 دہشت گرد جو ملٹری تنصیبات پر حملوں میں ملوث تھے پناہ لیے ہوئے ہیں، ان کو ہینڈ اوور کر دیں۔ اگر ہینڈ اوور نہیں کریں گے تو وہی ہوگا جو قانون بتاتا ہے۔ میر صاحب، بڑا ایک 9 مئی کا جو واقعہ ہے شہر میں اس کی سوگ کی فضا ہے، شہری بڑے دکھی ہیں کہ شہداؤں کی جو یادگاریں جلائی گئی، لیکن جو سہولت کار تھے اور افسانے والے تھے عمران خان کے علاوہ وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے، جنہوں نے پتلونیں لہرائیں اور وردیوں۔ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جن پتلونیں لہرانے والوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ بھی زمان پاک میں موجود ہیں، اس کی انفارمیشن بھی آ چکی ہے، اسی لیے بتا رہے ہیں کہ ڈیڈ لائن دی جا رہی ہے، اس ڈیڈ لائن کو فالو کیجئے، ورنہ سب جانتے ہیں کہ قانون جب حرکت میں آئے گا تو کیا ہوگا۔ سر پی ٹی آئی کس سے رابطہ کیا گیا ہے؟ پی ٹی آئی کس کو میسج کیا گیا ہے زمان پارک کے حوالے سے؟ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ مرکزی جو ہے اس کو کنوے کر دیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کی مرکزی لیڈرشپ اب خود لا انفورسمنٹ ایجنسی سے تیزی کے ساتھ رابطے میں آ رہی ہے۔